بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عبداللہ بن جعفر قال، یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 141 ہے اور باب ما یقال عند من حضرہ الموت کی تیسری فصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے حلم والے، کرم فرمانے والے اللہ کے، یا سوائے اللہ کے جو حلم والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاکی ہے اللہ کے لیے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف للاحیاء، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تلقین کرنا، اس کی تعلیم دینا زندوں کے لیے کیسا ہے؟ یعنی جو صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، انہیں یہ کلمات سکھائے جائیں اور بتائے جائیں تو یہ کیسا رہے گا؟ قال اجود و اجود، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یعنی یہ کلمات جس طرح سے قریب المرگ لوگوں کو بتانا مفید ہے، تو اس طرح سے جو قریب المرگ نہیں ہیں، صحت مند ہیں، انہیں بتانا یہ اور اچھا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں بھی لقنوا موتاکم میں جو موتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو موت کے قریب ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیت تحضرہ الملائکہ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا اُخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، مرنے والے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، تو جب وہ مرنے والا مرد صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، قالو، تو فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ، اے پاک نفس نکل باہر آ، اخرجی نکل باہر آ، اے پاک نفس، کانت فی الجسد الطیب، جو پاک جسم میں موجود تھی، اے پاکیزہ روح باہر نکل جو پاک جسم میں موجود تھی۔ اخرجی حمیدتاً، تو باہر آ قابل تعریف حالت میں، اس حالت میں کہ تو قابل تعریف ہے۔ وابشری بروح و ریحان ورب غیر غضبان، اور تو خوش ہو جا راحت سے، رزق سے اور راضی رب سے، اس پروردگار سے جو ناراض نہیں ہے، یعنی راضی رب سے۔ فلا تزال یقال لها ذالک، یعنی فلا تزال النفس، نفس کا یہی حال رہتا ہے، اس سے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے۔ فلا تزال یقال لها ذالک، تو نفس سے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے، حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ روح نکل کر کے باہر آ جاتی ہے۔ ثم یعرج بها الی السماء، پھر
وہ روح آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے، لے جائی جاتی ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهَا، اس روح کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ مَنْ هَذَا، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یعنی جس شخص کے جسم میں وہ روح موجود ہوتی ہے اس کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کے ناموں میں بہتر نام تھا وہ نام لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، برخلاف کافر کے کہ جب اس کی روح لے جائی جاتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو اس کا وہ نام لیا جاتا ہے جو برا تھا دنیا میں۔ تو فیقولون، تو وہ کہتے ہیں فلان، یہ فلاں ہے۔ فیقال مرحبا بالنفس الطیبہ، تو کہا جاتا ہے پاکیزہ روح کے لیے مبارکباد، خوش آمدید، مرحبا، خوش آمدید۔ کانت فی الجسد الطیب، جو پاکیزہ روح پاک جسم میں تھی۔ ادخلی حمیدتن وبشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، قابل تعریف حالت میں داخل ہو جا۔ وہاں دروازہ کھول دیا گیا ہے، اندر آ جاؤ اس حال میں کہ قابل تعریف ہو، اور خوش ہو جاؤ راحت سے اور رزق سے اور راضی رب سے۔ فلا تزال یقال لها ذلك حتى تنتهي الى السماء التي فيها اللہ، تو اس نفس سے، اس روح سے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کبریائی ہے۔ فی اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ جس میں اللہ ہے، واللہ تو مکان سے پاک ہے، مراد کیا ہے؟ جس میں اس کی خاص کبریائی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءَ، تو جب وہ مرنے والا مرد برا ہوتا ہے، قَالَ اخرجی ایتها النفس الخبیثہ، تو فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے وہ کہتا ہے اے خبیث روح نکل باہر، اخرجی، باہر نکل، اے خبیث روح۔ کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی۔ اخرجی ذمیمتن، نکل اس حال میں کہ تو قابل مذمت ہے۔ وبشری بحمیم وغساق، اور تو خوش ہو جا گرم پانی سے اور پیپ سے، تمہیں اب گرم پانی ملے گا اور جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی وہ ملے گی۔ وآخر من شکل ہی ازواج، اور اس جیسی دوسرے قسم کے عذابوں سے خوش ہو جا۔ وآخرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے، من شکل ہی، اسی قسم، اسی قبیل سے، اسی قسم سے، شکل سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ ازواج یعنی مختلف قسم کے، تو مختلف قسم کے، اس طرح کے مختلف قسم کے دوسرے عذاب سے بھی تو خوش ہو جا۔ ترجمہ سمجھا رہا نا؟ ہاں؟ اور تو خوش ہو جا گرم پانی سے اور جہنمیوں کے پیپ سے اور اس طرح کے دوسرے کئی قسموں کے عذاب سے۔ ہاں؟ کیا بنائیں گے بتائیے؟ یہ آخرہ کی صفت ہے، ازواج، سمجھ رہے نا؟ ہاں، مجرور، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ جو عذاب کی دو صورتیں ہیں وہ تو بتا دی گئیں، اور اسی طرح کی مختلف چیزیں اور ہوں گی عذاب کے لیے ان دونوں کے علاوہ۔ تو ازواج یہ اصناف کے معنی میں، یعنی مختلف صنف ہوں گی، انواع، مختلف نوعیں ہوں گی۔ فما تزال یقال لها ذلك، تو اس سے یہ بات کہی جاتی رہے گی، حتی تخرج
یہاں تک کہ وہ روح نکل کر باہر آ جائے گی۔ ثم یعرج بها الی السماء، پھر وہ روح آسمان کی طرف بلند کی جائے گی، لے جائی جائے گی۔ فیفتح لها، اور اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ فیقال من ھذا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ فیقال فلان، کہا جائے گا یہ فلاں ہے۔ فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، خبیث نفس کے لیے خوش آمدید نہیں ہے جو خبیث جان میں تھی، خبیث جسم میں تھی۔ ارجعی ذمیمتن، تو واپس لوٹ جا، اس حال میں یہ قابل مذمت ہے۔ فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی تیرے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، تو اب اسے آسمان سے بھیج دیا جائے گا۔ تو ارسال میں تو ایک معنی ہوتا بھیجنے کا، جس میں عزت و کرامت کا معنی بھی ہوتا ہے، اور ارسال میں یہ بھی ہوتا کہ چھوڑ دیا جائے گا، سمجھ رہے نا؟ تو یہاں وہی معنی ہے فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، تو اسے آسمان سے چھوڑ دیا جائے گا۔ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، پھر وہ روح قبر کی طرف لوٹ جائے گی۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ وہ بعض جو یعنی برے ہیں ان کا یہ حال ہوا، ورنہ روحوں کا حال کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کے بھی درجات الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی روحوں کے درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ ہوتے ہیں، اور ان کی روحوں کے درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض قبروں پر یا جہاں انہیں پھونک دیا گیا، دفن کر دیا گیا، پھینک دیا گیا وہاں، اور بعض جہاں مر گئے وہیں، تو ان کے درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قبر کی طرف لوٹ جاتی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ تمام روح قبر کی طرف ہی ہوتی ہیں، وہاں لوٹ گئی، پھر وہاں سے کہاں پہنچیں گی یہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ یہ کافروں کے لیے مقابلہ انہیں کا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت روح المومن تلقاها ملکان یسعدانها، جب مومن کی روح باہر آتی ہے تو اسے دو فرشتے لے لیتے ہیں، اس حال میں کہ اسے اوپر لے جاتے ہیں، یعنی دو فرشتے اسے لے کر کے اوپر لے جاتے ہیں۔ قال حماد، حماد یہ اس حدیث کے راوی میں سے ایک ہیں، انہوں نے بیان کیا فذکر من طیب ریحھا وذکر المسکا، اب ذکرہ کا فاعل یا تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یا جو اس کے پہلے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں وہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روح کی عمدہ خوشبو کا ذکر کیا اور مشک کا ذکر کیا، یا حضرت ابو ہریرہ نے اس روح کی پاکیزہ خوشبو کا ذکر کیا اور مشک کا ذکر کیا، گویا اس کی خوشبو کو مشک سے کے مشابہ قرار دیا۔ قال، بیان کیا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، اور اہل سما کہتے ہیں، جب آسمان تک پہنچا دیتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح ہے جو زمین کی جانب سے آئی، جاءت من قبل الارض، جو زمین کی طرف سے آئی، صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنت تعمرینہ، اللہ تعالی تجھ پر رحمت نازل فرمائے اور اس جسم پر جس کو تو آباد رکھتی تھی، جس کے اندر تو تھی، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ، تو اس روح کو اس کے رب کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے،
تو یہاں دیکھیے روح کے لیے کہیں ضمیر مؤنث کی آ رہی ہے اور کہیں مذکر کی، اس لیے کہ روح یہ مذکر بھی مستعمل ہے اور مؤنث بھی۔ ثم یقول انطلق به الى آخر الاجل، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ یعنی اس جگہ لے جاؤ جو اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کب تک کے لیے؟ الی آخر الاجل، آخر اجل تک کے لیے۔ آخر اجل کیا؟ یوم حشر، یعنی یوم حشر جب ہوگا تو پھر روح کو جسم میں ڈال کر کے اسے اٹھایا جائے گا، اور فی الحال کہاں لے جاؤ؟ جو جگہ اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ روحوں کے مقامات مختلف ہیں، تو جو جس کے لیے تیار کی گئی ہے کہتے ہیں اس کو وہاں لے جاؤ۔ کب تک کے لیے؟ الی آخر الاجل، یعنی یوم حشر تک کے لیے، وہ آخر اجل ہے۔ قال وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ، اور بے شک کافر کی روح جب نکلتی ہے، تو یہاں دو کو بیان کیا نا، مومن اور کافر، یہ اسی کے یعنی اس کا مضمون بھی وہی ہے جو اوپر گزرا، تو وہاں صالح اور 100 کا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہے کہ 100 سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور کافر کی روح جب باہر آتی ہے تو حماد جو اس کے ایک راوی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وَذَكَرَ مِن نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا حضرت ابو ہریرہ نے اس موقع پر اس روح کی بدبو کا ذکر کیا اور لعنت کا ذکر کیا۔ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور جب اسے لے کر کے آسمان تک پہنچتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں روح خبیثۃ جاءت من قبل الارض، یعنی یہ خبیث روح ہے جو زمین کی طرف سے، زمین کی جانب سے آئی ہے۔ فیقال انطلقوا به الى آخر الاجل، تو کہا جاتا ہے اسے لے جاؤ، کہاں؟ جو جگہ اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کب تک کے لیے؟ الى آخر الاجل، یوم حشر تک کے لیے۔ قال ابو ہریرہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریطۃ کانت علیہ علی انفہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چادر یا وہ ملائم کپڑا جو آپ کے جسم پر تھا اپنی ناک پر لوٹا دیا، ناک پر رکھ لیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی چیز سے بدبو آتی ہے یا کہیں بدبو کا احساس ہوتا ہے تو آدمی اپنی ناک بند کر لیتا ہے، دستی یا رومال جو ہاتھ میں ہوتا ہے اوپر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر کی روح نکلنے اور اس کی بدبو کا تذکرہ کیا تو کپڑا اپنی ناک پر رکھ لیا، وہ آپ اسے محسوس فرما رہے ہیں کہ ایسی بدبو ہوتی ہے یہ۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر المؤمن اتت ملائکۃ الرحمہ بحریرۃ بیضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کے پاس موت آ جاتی ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، حضرہ یہ مجہول پڑھا جاتا ہے، تو جب مومن کے پاس موت آ جاتی ہے اتت ملائکۃ الرحمہ، تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر کے آتے ہیں، مطلب اس کفن کے لیے سفید ریشم لے کر کے آتے ہیں۔ فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں اخرجی راضیۃ مرضیا عنک الی روح اللہ والریحان ورب غیر غضبان، باہر آ جا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، مرضیا عنک، اور تجھ سے رب راضی ہے، الی روح اللہ، اللہ کی راحت اور رزق اور راضی رب کی طرف۔ فتخرج کاطیب ریح المسک، تو وہ مومن کی روح باہر آتی ہے مشک کی عمدہ خوشبو کی طرح سے، جیسے مشک کی عمدہ خوشبو ہوتی ہے اسی طرح سے مومن کی روح باہر نکل آتی ہے۔ حتی انہ لیناولہ بعضهم بعضا،
یہاں تک کہ رحمت کے فرشتوں میں بعض کو وہ روح دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ مناورت میں کیا ہوتا ہے؟ دینا لینا۔ تو بعض کے ہاتھ میں روح ہوتی ہے تو بعض لے لیتے ہیں اسے، پھر وہ بعض سے بعض لے لیتے ہیں، تو دینا لینا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک فرشتے کو مل جائے وہ لے کے پہنچا دے، بلکہ آپس میں وہ تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور تبرک کے طور پر، حتیٰ یأتوا بہ ابواب السماء، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کی روح لے کر کے آسمان کے دروازے تک آ جاتے ہیں۔ فیقولون ما اطیب هذه الريح التي جاءتكم من الارض، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی پاکیزہ خوشبو ہے جو تمہارے پاس زمین سے آئی۔ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اب وہاں ان کے لیے اذن ہوتا ہے، اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر اسے لے کر کے مومنین کی روحوں کے پاس آتے ہیں۔ یعنی جہاں مومنین کی روحیں ہوتی ہیں تو جو اس کا درجہ ہوتا ہے اس درجے کے لوگوں کے پاس یہ روح لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، تو فرشتے اس کی روح کو لے کر کے مومنین کی روحوں کے پاس آتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ، تو مومنین کی روحیں اس کی روح کے سبب سے اس قدر اس سے زیادہ خوش ہوتی ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنے غائب شخص کے آ جانے سے خوش ہوتا ہے۔ کوئی آدمی غائب ہو وہ آ جائے اچانک تو اسے دیکھ کر کے جیسی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مومنین کو اس نئے آنے والے مومن کی روح کو دیکھ کر کے ہوتی ہے۔ فَيَسْأَلُونَهُ، اب وہ خوش ہوتے ہیں، روحیں جو وہاں موجود ہیں مومنین کی خوش ہوتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں اس سے، کیا پوچھتی ہیں؟ ماذا فعل فلان، وہ فلاں جو رہتا تھا اس کا کیا حال ہوا؟ ماذا فعل فلان، فلاں کا کیا حال ہے؟ یعنی جن سے دنیا میں شناسائی ہوتی ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ انہیں پہچانتے اور جانتے ہیں۔ جب یہ پہنچتا ہے تو اب اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے آبادی کے لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اس سے کہ بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، وہ فلاں کا کیا حال ہے، دریافت کرتے ہیں۔ تو اسی میں کچھ لوگ رہتے ہیں نا، فیقولون، تو پھر ان میں بعض روحیں کہتی ہیں دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا، اسے چھوڑو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں تھا۔ یہ سب سوال مت کرو، ابھی اسے آرام کرنے دو۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی عزیز آ جاتا ہے تو لوگ طرح طرح کا سوال کرنے لگتے ہیں، پھر اس میں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی آرام کر لینے دو بعد میں پوچھنا۔ تو ایسے وہاں بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں چھوڑو یہ دنیا کے غم میں تھا، مطلب ابھی اسے آرام کرنے دو، یہ سکون پذیر ہو جائے، اطمینان ہو جائے تب پوچھنا۔ تو پھر چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ پھر جب اسے اطمینان ہو جاتا ہے فیقول، اب وہ بتاتا ہے کہ تم فلاں کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا، قد ماتا، وہ مر چکا ہے۔ اما اتاکم، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ تو ہم سے پہلے مر چکا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ فیقولون، تو جو روحیں وہاں رہتی ہیں وہ کہتی ہیں قد ذہب بہ الی امہ الحاویہ، اسے لے جایا گیا اس کی ماں حاویہ کے پاس۔ حاویہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تو اسے اس کی ماں حاویہ کے پاس لے جایا گیا۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ، یہاں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں وہ تو مومن کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ لیکن جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اعتبار تو خاتمے کا ہے نا۔ جسے وہ سمجھ رہے تھے پہلے کہ وہ مسلمان ہے، ایمان کی حالت میں تھا، کیا ضروری کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو؟ اس کے آنے کے بعد جانے کیا حالات ہوئے، اس میں ہم مر گیا، اب کیا حال رہا، کہاں گیا پتہ نہیں، یہاں نہیں ہے اس کا مطلب وہاں گیا ہوگا۔ تو اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَا احْتَضَرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اور کافر کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے ٹاٹ لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ بے مسحن، المسوا ٹاٹ،
جو کھردرا بچھانے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ ہے مصر، اسے ٹاٹ کہا جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے یہاں امتحان میں کبھی کہیں باہر پٹی بچھا دیتے ہیں نا، وہ بھی ٹاٹ ہے، پتلی سی پٹی بچھاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، خاص طور سے باہر جو امتحان ہوتا تھا بچھا دیا کرتے تھے، وہ نیچے بچھاتے ہیں فرش پر، یا اسے غریب لوگ بیٹھنے کے لیے بچھا لیتے ہیں، یا کبھی نیچے بچھا لیتے ہیں اس کے اوپر اچھا بچھاتے ہیں تاکہ خراب نہ ہونے پائے، اسے ٹاٹ کہا جاتا ہے، وہ ہے مصر۔ فَيَقُولُونَ اخرجی ساخطۃ مسخوطا علیک الی عذاب اللہ عز وجل، تو کہتے ہیں نکل اس حال میں کہ تو رب سے ناراض ہے، یعنی اس کے فیصلے اور قضا قدر سے تو راضی نہیں ہے، مسخوطا علیک، اور تجھ پر اللہ ناراض ہے، الی عذاب اللہ عز وجل، کہاں جانا نکل کے؟ اللہ عز وجل کے عذاب کی طرف۔ فتخرج کأنتن ریح جیفۃ، تو وہ روح نکلتی ہے مردار کے سخت بدبو کی طرح سے، جیسے مردار سے سخت بدبو آتی ہے اسی طرح سے اس کی روح باہر آتی ہے۔ حتی یأتون بہ الی باب الارض، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر کے باب الارض کی طرف آتے ہیں۔ باب الارض کا مطلب کیا ہے کہ زمین کا دروازہ، یعنی آسمان کے اس دروازے تک جاتے ہیں جو دروازہ زمین کی طرف کھلتا ہے، تو ہے باب الارض، سمجھئے نا؟ کہاں گیا؟ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَا هَذِهِ الرِّيحَ، تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بری بدبو ہے، حتی یأتون بہ ارواح الکفار، یہاں تک کہ اسے کفار کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں، جیسے مومن کو مومنین کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں، ایسے کافر کو کفار کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آ گیا نا کہ جو نہیں گیا مومنین کے پاس ادھر گیا ہوگا، ادھر نہیں گیا ادھر گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر کہاں اسے روک دیا جاتا ہے؟ تو الگ الگ ان کے ٹھکانے ہیں، الگ الگ جگہیں ہیں۔ نہیں، ابواب السماوات ہی میں ہے، وہ دروازہ آسمان ہی میں ہے، لیکن وہ زمین کی طرف کھلتا ہے تو اس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے باب المدینہ، آپ نے مکہ کے واقعے میں پڑھا ہوگا، عقبۃ المدینہ، مطلب جو جس گھاٹی سے مدینے کا راستہ جاتا ہے تو ہے مکہ ہی میں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ عقبۃ المدینہ، تو ہے وہیں۔ یا جیسے سٹھیاؤں میں جو راستہ ادھر آتا ہے نا مبارک پور کی طرف، کیا کہتے ہیں اسے؟ یا کہیں بھی جو راستہ کہیں جاتا ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے، کیوں کہ جاتا ادھر ہے۔ رواہ احمد والنسائی، اسے امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو آج کا آپ کا سبق یہیں موقوف ہوتا ہے، اس لیے کہ اگلی حدیث پورے 1 صفحے کی ہے یا اس سے بھی کچھ زائد، ٹھیک ہے۔